خواتین حضرات، دوستوں، ظہیر انور کے ادبی سطح کا تعین ہمارے شہر کے اور ہمارے مین لینڈ کے انڈیا پاکستان کے ابھی بہت سارے استاد اور اساتذہ بیٹھے ہیں وہ کریں گے. میں ایک دوست ہونے کے ناطے صرف ایک ان کا خاکہ بلکہ مت خاکہ کیریکیچر پیش کر رہا ہوں، تو کیونکہ میں کر رہا ہوں. میرا تعلق ٹھیک ہے، نوٹنکی والے ایسے کرتے ہیں. عادت کی بنائی ہے سننے تو ظہیر اپنی. یہ پچھلی صدی کی بات ہے، اب اتنا عرصہ بھی نہیں گزرا کہ لوگ بھول بیٹھے ہوں. میں نے بڑی ہمت اور بہت جھجک کے ساتھ اپنے دمسار جگر خالد سفید کا خاکہ سعد اور دہد کی کسی درمیانی تاریخوں میں لکھا تھا. وہ جتنا پسند کیا گیا اتنا ہی موصوف کے مداحوں نے اس پر اعتراض کیا. آہ اور واہ کے شور میں ہم آج تک یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ تحریر کتنی عمدہ یا کس قدر بیکار رقم ہوئی تھی. پھر کچھ دوستوں نے یہ کہہ کر بات رفع دفع کی کہ یار بدنام جو ہوئے تو کیا نام نہ ہوا. آج پھر میں خندق ریرینا پر خاکہ لکھنے کی فرمائش ان کے خاص مزاح نے بڑے پرجوش بلکہ پرزور انداز میں کی. میں نے سمجھایا بھائی اس پکی عمر میں کیوں جھوٹ بولنے کی ترغیب دیتے ہو، مگر وہ نہ آنا. میں نے پھر سمجھانے کی کوشش کی کہ میرا ظہیر انور نہ صرف مجھے عزیز ہے بلکہ ہر بھی عزیز ہے. اب اپنوں کی برائی کس من سے کروں گا. ساتھ ہی ہمارے جہت ادیب فلسفہ وکال ہیڈ ماسٹر اور انعام یافتہ ڈرامہ نویس کے بہت سارے کردار ہیں. میں کس کا اور کیسے کیسے تجزیہ کروں گا، پھر اس کے شاگردوں اور مداحوں کی فوج ظفر موت کو کیسے سنبھالوں گا. میرا تجربہ سنجید ہے کہ صاحب خاکہ اگر معاف بھی کر دے مگر اس کے مداحوں کی بھیڑ کبھی معاف نہیں کرتی. کوئی نہ کوئی بات کسی نہ کسی کو بری لگی جاتی ہے. میری تمام تر صفائی بیکار ثابت ہوئی اور جس سے ڈرتے تھے وہی بات تھی. اس تمہید اور تلقین وغیرہ کے بعد لیجیے میری زندگی کا دوسرا اور شاید آخری خاکہ پیش کرنا ہے. مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ خاکسار ظہیر انور جیسے معروف قلمکار کا دوست اور ہمسر جانا جاتا ہے. یہ بھی صرفہ معذرہ ہے کہ موسم کی نقاب کشائی میرے ہاتھوں میری مرضی کے خلاف کروائی جا رہی ہے. علی گڑھ کے تعلیمی اور قلندری دور میں کسی ناپختہ عشق کے سلسلے میں فقیر نے ایک نظم کہی تھی. اس کا ایک مصرع اس وقت پتہ نہیں کیوں یاد آ رہا ہے. سراپا ترنم مجسم بہار. آپ سوچتے ہوں گے بار ظہیر انور سے زورا جان تک کیسے پہنچی. کیا کیجیے صاحب، قلم کا بھٹکنا عیب ضرور ہے مگر 20 سے پہلے اور 50 کے بعد قلم کیا دل دماغ ذہن سب اچھا کرتا ہے. ذہن کے طور پر جب ظہیر انور کا نام ابھرتا ہے تو سب سے پہلے جو شبیہ نظر آتی ہے وہ بیان کرنا ہے کسی کے بس کی بات نہیں. میں اس معشوق والے مصرے کو ذہن کے لیے استعمال کرنے کی سفارش کرتا ہوں. عرض کیا ہے سراپا تحیر مجسم بخار. یقین مانیے آپ مہینے کی کسی تاریخ سال کے کوئی دن موضوع سے مسافر کر کے دیکھ لیجیے، بڑے اتفاق سے اپنی ساتھ میں کم تماشا ملے گا. اس نے نوجوانی میں اتنے احتجاجی ڈرامے لکھے ہیں کہ خود ان کا جیتا جاگتا کردار بن گیا ہے. اردو کی کتنے قلمکار ہیں جو اپنی تحریر کی مناسبت سے اپنے شب روز گزارتے ہیں. درجن سے اوپر کتابوں کے اس مصنف کا چہرہ کتابی ہی ہو سکتا ہے مگر حالات کی بھٹی میں چھپا ہوا. آنکھیں روشن تجسس اور تحیر کی رنگین کیفیت ہے. پیشانی کشادہ وقت کی انگریز لکیریں ان پر کھینچی ہوئی. پل ایسے یوں محسوس ہوتا ہے دنیا سے کم خود سے زیادہ ناراض ہے. بال بڑے ہوئے بے ترتیب. دیکھنے والوں کے ایک طبقے کو یہ مخالفہ کے شہر کے انتظاموں نے ہڑتال کر رکھی ہے. دوسرا طبقہ یہ جان کر خاموش کہ کوئی بڑا مصروف فنکار ہے. داڑھی موسمی کبھی لینن کبھی مولانا آزاد کو شکایت کا موقع فراہم کرتی ہوئی. دل کا آئینہ آبدار کسی معصوم بچے کی مسکراہٹ لیے ہوئے. اس کے اندر جذبات کا سمندر موجود ہے. رنگ ماحول کی مناسبت سے کبھی آتا کبھی جاتا، پر ایسا کہ بھیڑ میں اپنی انفرادیت خود برقرار رکھے. ذہن عالمی منظرنامہ، خواہ ادب ہو سیاست ہو یا سیاحت، عالم سے باخبر خود سے کچھ بے خبر. لباس فاقہ سے بے نیاز، چھوٹی اور جھوٹی نام و نمون سے دور، بلا کا حصہ اور رقیق القلب ایسا کہ خود اپنے کرداروں کے المیے پر بلک بلک پڑتا ہے. رفیق ایسا کہ رقیبوں اور دوستوں کی مدد کا بہانہ تلاش کرتا ہے. شاگردوں سے لے کر ہمسروں تک، پھر نوٹنکی قبیلہ اور محلے والوں کے مسئلے سلجھانے میں اکثر گھر والی سے سچ مچ چل پڑتا ہے.
دنیا داری سے ایسا مقررہ کہ عموماً ہر دیر سے لوٹتا ہے اور آج تک لوٹتا ہے. اس کی اعلیٰ درجی اپنی جگہ مگر بڑا دودھ رنج ہے. اکثر کر و بلا کے الزام میں ہر بھی بڑے مضمون لکھتا ہے. مزاج مرثیے والا, فکریں بیگی. اس کے دل پر یہ بوجھ ہمیشہ رہا کہ شہر سکندر کی شامل بے قید کیوں ہوا کرتی ہے. ساتھ ہی رات بہت جلد شروع ہو کر صبح بہت جلد کیسے ہو جایا کرتی ہے. اب سورج کی روشنی اور لپک سے بھاگتے دن کے معمولات میں فنکار بیچارہ کرنے کیا کرتا ہے سوائے اپنا خون جلانے اور گھر والوں کی آسودگی مہیا کرنے کی فکر میں سرگرداں رہنے کے. عام دوستوں اور شاگردوں میں بے پناہ مقبول اور ساتھ ہی بے حد بدنام. یہ بدنامی بدذوقی کی نہیں بلکہ شخصیت کا وہ دبدبا کہ عوام اسے کوئی یونین لیڈر بلکہ باؤنسر اور شاگرد روایتی ماسٹر صاحب کی طرح ڈرتے رہتے ہیں. اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. یہ قباحت مجھے بھی ہوتی کہ ماسٹر صاحب کے دوست ان کے شاگرد اور شاگرد دوست نما دکھائی دیتے ہیں. مگر جو لوگ اسے قریب سے جانتے ہیں وہ حلفیہ گواہی دیں گے کہ صاحب اتنا خلیق رفیق اور صلہ رحمی کا پاس رکھنے والا انسان وہ بھی کسی اردو اسکول کے ہیڈ ماسٹر کے کھول میں استادوں کی بھیڑ میں بلکہ شہر ناز سپاس میں کامیاب ضرور ہے. اب ظاہری شخصیت اور کھردری جلد کا ذمہ دار خود انسان یا فنکار نہیں ہوتا, نہ ہی ایسی جلدیں کسی آئل اور اولے سے نکلا کرتی ہیں. حالات اور ماحول انسان کی ظاہری تصویر کو سموتھ اور ریشمی ہونے نہیں دیتی. مگر ناریل اوپر کی کھوپڑی سے کیا لینا, مقصد تو اندر کے نرم دودے اور میٹھے مغز ہے. اور وہ مغز کبھی میٹھا کبھی کڑوا اپنی بھرپور نرمی اور سچائی کے ساتھ بندے کے اندر بدل گئے اس کا موجود ہے. صحیح نمبر پر کچھ لوگ ترقی پسندی کا لیبل اس کی شعلہ بیانی کی وجہ سے لگایا کرتے ہیں, مگر اب وہ خود کو انسان دوست اور نان کنفارمسٹ کہلانا زیادہ پسند کرتا ہے. وہ ایشور کا منکر مگر پرانی قدروں اور خاندانی شرافت کا پاسدار, اینٹیک کا دلدار. اسی لیے شہر کی پرتیز گلیوں بوسیدہ مکانوں اور قدیمی لوگوں پر جم کر لکھتا ہے اور کہیں دل سے ان پر مستقبل بھی کرتا ہے. مالکی زندگی سے غیر مطمئن مگر روحانی طور پر پریشان, نماز کے اوقات سے بیگانہ مگر خدا رسیدہ, لاشعوری طور پر شاید خدا رسیدہ ہوتا ہے. پتہ نہیں آپ نے سنا یا نہیں, میرے سامنے اکثر عالم بہتری میں بڑے چاؤ اور کبھی کبھی جلد کہتے ہوئے رشت کے ساتھ غالب کا مقصد دہرایا کرتا ہے. مسجد کے زیر سایہ ایک گھر بنا لیا ہے, یہ بندر زمینہ ہم سایہ خدا. میں دوسرے مصرے والی پلین کی بابوش اور تصویر کرتا ہوں. آج ظہیر انور ماڈرن اردو تھیٹر کا نمائندہ فنکار بن کر اٹھا ہے. بچپن کے مائکروفون اور اسٹیج سے آتے آئے اسکول کے ابتدائی دنوں میں لفظ آتی دعا سے آغاز کرتے ہوئے نوجوانی کے اسٹیج ہیرو اور ریڈیو کی اداکاری پر اٹھتے ہوئے ٹی وی کے ڈراموں اور پھر اپنی سیمیناروں کے عالمی ممبر پر ظہیر انور بھرپور اور خوب بولتا ہے اور انگریزی میں بڑا ہوتا ہے. مزے کی یہ بات یہ بھی ہے کہ آج کے زمانے سے لے کر آج تک اس فلم تصویریں اور مقالے لکھے ہیں کہ اب بہت جلد ایک الگ کے ساتھ تصویریں کیسی اور مقالہ کیوں پر لکھا جائے کسی بھی دن ناری اس شوق نے اسے نہ صرف اسٹیج اور مائک سے جوڑ رکھا بلکہ ایسے ایسوں کو اسٹیج پر اپنے فن کی رسید تھما کر جب وہ حجم کرا دیا. کتنے وزیر بلکہ قیادت کا سلطان بنا اور کتنے دوستوں اور شاگردوں کو کمال کا درجہ کر دیا. ظہیر انور کے ادبی طرز کو متعین کرنے اور اس کے فنکاروں میں شہکارہ تسلیم کرنے کے لیے اردو کے سارے ناقدین ابھی سے ہدایت نہیں ہوئے. یہ ان کا مسئلہ ہے, میں نہ ان سے میں اس وقت صرف اور صرف اپنی ذاتی گرامی اسی ذاتی گرامی اور ابتدائی سفر پر اپنا ذاتی مشورہ اور ساتھی تعلق پیش کرتا ہوں. صحیح کی تحریر اور اس کی خبروں میں کرنا ہے مگر کم ہو تو نمک ڈرامنگار اور مشہور استاد ایک جیتا جاتا انسان میں یعنی انسان کی جتنی کمزوریاں معصومیاں اچھائی ممکن ہیں وہ سب سے ممکن ہے. سماج میں جو چل رہی ہے وہ بھی کم دلچسپی ہیں. پہلے وہ احتجاج کا برتن بلند کرتا ہے, عوام میں انصاف اور انکار کی آواز بلند ہوتا ہے. دوسرا دور ملک میں تجربے لے کر سامنے آ رہا ہے. ادب اور غیر ادب بلکہ بے ادب کی کمی ہے. مغربی طرفوں کی چادر اوڑھ کر دانائی کے رمول دلوں کے پردوں کو کھولنے کی کوشش میں خود مگن اور دوسروں کو گمراہ بلکہ گمراہ کر دیتا ہے. ایسے میں مشرق مغرب میں گم ہوتا نظر آتا ہے اور آج آخر خودی کی تلاش اور عذاب کے نیا خانوں میں اتر کر سکون کی کھوج میں ماحول سے بیدار نظر آتا ہے. صحافے کا بھرپور تعصب پختہ استاد منیر نے ابھی شاید ایک بار ملے تھے ان سے ان بار دوستی والے سیمینار میں
لاہور سے جب یہ رخصت ہو رہے تھے تو میرے یار کو انہوں نے ایک شعر بطور نذرانہ پیش کیا. عادت سی بنا لی ہے تم نے تو ظہیر اپنی جس شہر میں بھی رہنا اکتائے ہوئے رہنا. اب یہ اکتاوٹ اور بیداری ہر کسی کو کہاں نصیب ہے. کیا بیداری ہے جو قبل وقتوں کا عیش اور آرام کر کر جنگل جنگل عرفان و آگئی کی کرن تلاش کرواتی ہے. ابھی سمجھ کی ڈھلوان اس کو انہوں کی ڈھلوان کہیے یا عالمی ماحول کی گراوٹ اور انتشار کے خود قلمکار کو حلقۂ احباب ذوق اور ادبی اکیڈمی میں بیگانہ یا پھر مجبوراً یگانہ محسوس کرواتا ہے اور کبھی کبھی اپنے خور میں بند ہونے سے لگتا ہے یا پھر عالم وارستگی میں اپنی ذات میں ایک انجمن بن جاتا ہے. مگر اس سمجھ کا ایک الگ المیہ ہے کہ فنکار مستقل اپنی صحبت میں بگڑ بھی جاتا ہے. ظہیر انور لاشعور اور لاشعور کی بلبلیوں سے نکل کر اپنی ذات بے نیاز میں ایک انجمن بن چکا ہے. حیرت اس بات پر ہے کہ اب تک اپنی صحبت سے بگڑا نہیں. ترقی پسندی سے لے کر فصیح صحافیات کی اردو ریس میں ظہیر انور نے کئی چھوٹی بڑی ٹرافیاں حاصل کی ہیں مگر اس کے ارتقاء کا سفر ابھی جاری ہے. بصیرت کے چشمے ہنوز ابل رہے ہیں. ظہیر نے ادب کے سفر میں اپنا راستہ خود بنایا بلکہ ہموار کیا ہے اور کامیابی کی پھسلتی شاہراہ پر گامزن ہے. مگر مجھے یہ بھی خیال آتا ہے کہ یہ کامیابی تو محض ایک وقتی پڑاؤ ایک نئے موڑ کا نام ہے. سفر وہ بھی ادبی کبھی ختم نہیں ہوتا. قلم ٹوٹ جاتے ہیں, قلم کاٹ گزر جاتے ہیں, سفر جاری رہتا ہے. کچھ قسمت ہیں وہ لوگ جو رکے نہیں. مبارکباد کے مستحق ہیں وہ فنکار جن کا سفر جاری ہے. میری خواہش ہے کہ ظہیر کا یہ سفر آنے والے عہد کا سفر بن جائے. اس کے تابناک سفر کے لیے بطور زاد راہ 2 منٹوں کا نذرانہ پیش کرتا ہوں. جس کا مصاحب سے گنجر تھا وہ تقدیر ہو تم, ناز ہو جس پہ مصور کو وہ تصویر ہو تم.